بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون۔ پارہ نمبر 20 سورہ نمل، رکوع نمبر 7، آیات نمبر 89-90۔ آیات مذکورہ میں حشر نشر حساب کتاب کے بعد پیش آنے والے انجام کا ذکر ہے۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، یعنی جو شخص نیکی لا دے گا، ایمان لا دے گا، پس وہ ایمان لانے پر جس اجر کا مستحق ہے اس شخص کو اس نیکی کے اجر مذکورہ سے بہتر اجر ملے گا۔ اور حسنہ سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، کما قالہ ابراہیم۔ یا حسنہ سے مراد اخلاص ہے، وہو قول قتادہ، اور بعض اہل علم کا قول ہے کہ اس سے مراد مطلق طاعت ہے۔ معنی یہ ہے کہ جو شخص نیک عمل کرے گا اور نیک اعمال اس وقت تک قابل قبول اور معتبر ہے جب ایمان کی شرط موجود ہو، یعنی اعمال صالحہ کی قبولیت کی دار و مدار ایمان پر ہے، اور جس نے نیک اعمال کی ہو، اعمال صالحہ اختیار کی ہو، ایمان کی بنیاد پر کی ہو، تو اس کو بہتر اجر ملے گا، اس کے عمل سے بہتر اجر ملے گا، جنت کی لازوال نعمتیں ملے گی، عذاب سے، تکلیف سے، جہنم سے نجات ملے گا۔ اور بعض اہل علم کا قول ہے کہ خیر سے مراد ایک نیکی کا بدلہ ہے، جزا ہے، جو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے اور مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اور پھر آیت کے آخر میں فرمایا کہ یہ جو صلحاء ہے، نیک لوگ ہے، ایماندار لوگ ہے، بروز قیامت وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ۔ فزع کا معنی ہے مصیبت، پریشانی، گھبراہٹ۔ تو مطلب یہ کہ دنیا میں یہ جو متقی تھے، پرہیزگار سے ڈرتے تھے، ڈرنا بھی چاہیے، خوف خداوندی، خوف آخرت ہر ایماندار کے دل میں ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ ان عذاب ربہم غیر مأمون، یعنی رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی بندہ بے فکر ہو جائے، مطمئن ہو کر بیٹھ جائے، اپنے اعمال پر، اپنے تقوی پر اعتماد کر بیٹھ جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ان کو خوف کرنا چاہیے۔ ایک بندہ کتنا نیک کیوں نہ ہو، پھر بھی ان کو خوف ہونا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام ہمیشہ خائف رہتے تھے، لرزا رہتے تھے، مگر اس وقت روز قیامت جب حساب کتاب سے فراغت ہو چکی ہوگی تو نیک اعمال حسنہ والے نیک لوگوں پر خوف غم نہیں ہوگی، بے فکر ہوں گے، مطمئن ہوں گے، جیسا کہ سورہ انبیاء میں ہے لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ۔ آیت نمبر 90 میں فرمایا کہ من جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار،
یعنی جو شخص کفر، شرک، نفاق لائے گا تو وہ لوگ جہنم میں اوندے منہ ڈال دی جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم کو انہی بدعمالی کی سزا مل رہی ہے، جو سزا تمہیں مل رہی ہے یہ تمہارے بدعمالی کا ہی نتیجہ ہے، اور تمہارے لیے یہ جو سزا ہے جہنم ہے، دوزخ ہے، سقر ہے، اس کے عوامل، اسباب، وجوہات تمہاری ہی اعمال ہے۔ لہٰذا دنیا میں ایک بندہ اعمال صالحہ اختیار کرے، ایماندار بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بروز قیامت کامیاب و کامران کرے گا۔ جو بندہ بدعمال اختیار کرے، بے دینی اختیار کرے، تو بروز قیامت قرآن کیا کہتا ہے سن لیجئے، وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ، جو کوئی آیا نیکی کے ساتھ، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، تو اس کے لیے بہتری ہے اس میں سے، وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ گھبراہٹ سے اس دن امن میں ہوں گے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو کوئی آئے گا برائی لے کر، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، پس وہ اوندے ڈال دی جائیں گے، وجوہہم، ان کے چہروں کو، فی النار، دوزخ میں، هل تجزون، تمہیں سزا نہیں دی جائے گی، الا مگر ما کنتم تعملون، انہیں اعمال کی بدولت، کنتم تعملون، جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔